السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے حقوق۔ ظہور اسلام سے پہلے ہر تہذیب اور ہر معاشرے نے عورت کو اس کے جائز اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حقوق سے محروم رکھا۔ کہیں ایسے پالتو جانور کی حیثیت دی گئی اور کہیں ایسے دائرۂ انسانیت سے خارج کرنے پر غور کیا گیا۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں جو حالات تھی، اس کا نقشہ قرآن مجید نے سورہ نحل کی آیت میں اس طرح کھینچا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا کر پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے پایہ رحمت انسانیت کے اس آدھے حصے یعنی خواتین کو بے انصافی اور ظلم کے گھڑے سے نکال کر شرف و عزت اور وقار و احترام کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا اور اسے وہ مرتبہ عطا فرمایا جو فطرت کا مطالبہ تھا۔ اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت و برکت کا ذریعہ قرار دیا اور ان تمام تصورات اور جاہلانہ جن کے تحت عورت کی ذات اور اس کی شخصیت کو ذلت و خواری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو کہتے ہیں کہ اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں: ایک ناتواں جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی پرورش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد قیامت تک اس کے شامل حال رہے گی۔ بیٹی کی پیدائش کو جنت کی بشارت دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی بچی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ بیٹیوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا اور اپنی ذہنی اور مادی قوتیں صرف کرنا اس ذہن کے لوگوں کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ کام ہے، لیکن انسانیت کو ہدایت و کامیابی کی روشنی دکھانے والی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے عام انسانوں میں اس کا احساس کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش، اس کی دیکھ بھال اور اس کی تعلیم و تربیت کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول قرار دیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہ تھا، وہی میں نے اسے دے دی۔ اس نے اس کھجور کو ان دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا، خود کچھ نہ کھایا اور اٹھ کر چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کا واقعہ بیان کیا کہ باوجود بھوکی ہونے کے اس نے اپنے اوپر بچیوں کو ترجیح دی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا: جو کوئی لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہو اور پھر وہ ان سے اچھا سلوک کرے
تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 لڑکیوں کو یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی اور انہیں تعلیم و تربیت دی اور ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، ان کی شادی ہو جائے اور وہ گھر والی ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی۔ اس پر کسی نے کہا کہ اگر 2 ہی ہو تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لڑکیوں کی سرپرستی پر بھی یہی اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک بیٹی کے بارے میں پوچھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں۔